الیکشن ہو رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ عمران خان صاحب ایک جگہ پر انٹرویو دے رہے تھے اور عمران خان صاحب نے پریڈکشن کی ہے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری پیشن گوئی کے مطابق الیکشن جو ہے وہ اپریل میں ہوں گے. ان سے جانتے ہیں کہ خان صاحب نے جو پیشن گوئی کی ہے وہ کس حد تک ٹھیک ہے. فلکیات کی پریڈکشن اور ارضیات کی پریڈکشن جو ہے, یا فلک شیخ کے آفیشیل پہ پریڈکشن جو ہے, جی وہ فرق ہو سکتی ہے کہ خان صاحب کی پارٹی میں لوگ آئیں گے یا کچھ لوگ جائیں گے بھی. السلام علیکم, میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ناظرین, میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی, جو کہ ایسٹروپامسٹ, جفر اسپیشلسٹ, رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. آپ کے سماجی, آپ کے معاشرتی ہیں, جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں, یہ اسکرین پہ ڈاکٹر صاحب کا نمبر آ رہا ہے. کچھ لوگ کمنٹس میں لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا نمبر کیا ہے, ہمیں نمبر دیں. یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ, یہاں پر جو نمبر شو ہو رہا ہے وہ ڈاکٹر محمد علی صاحب کا نمبر ہے. آپ اس پر رابطہ کریں. 3 بجے پاکستانی ٹائم کے مطابق آپ نے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کرنا ہے, اور جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں, اللہ کے حکم سے ڈاکٹر صاحب اس کا آپ کو جواب بھی دیں گے. ناظرین, ٹاپک کی طرف میں آتا ہوں کہ ایک خبر میں نے دیکھی کہ عمران خان صاحب ایک جگہ پر انٹرویو دے رہے تھے اور عمران خان صاحب نے پریڈکشن کی ہے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری پیشن گوئی کے مطابق الیکشن جو ہے وہ اپریل میں ہوں گے. مطلب خان صاحب کہہ رہے ہیں فوری الیکشن ہوں گے. تو ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں, تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ بھی پریڈکشن کرتے ہیں, خان صاحب بھی پریڈکشن اب کر رہے ہیں الیکشنز کی, تو اس بارے میں ڈاکٹر صاحب کیا مطلب اکارڈنگ ٹو اسٹرالوجی زائچے کے متعلق بات کریں گے؟ کیونکہ خان صاحب تو اسٹرالوجر نہیں ہے, اتنا تو ہمیں پتہ ہے, لیکن ڈاکٹر محمد علی صاحب تو اسٹرالوجر ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ خان صاحب نے جو پیشن گوئی کی ہے وہ کس حد تک ٹھیک ہے. جانتے ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں جناب؟ ٹھیک ٹھاک, شکر اللہ کا. سر, خان صاحب نے پریڈکشن کی ہے کہ جی الیکشن جو ہے فوری ہونے والے ہیں, تو وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ الیکشن ہو رہے ہیں, آپ کیا کہیں گے؟ خان صاحب نے جو پریڈکشن کی ہے, جی خان صاحب تو ظاہر ہے آن گراؤنڈ ہیں, دیکھ رہے ہیں ساری چیزوں کو. ہم لوگ جو ہیں ہم آسمان کو دیکھتے ہیں, خان صاحب زمین کو دیکھ کے پریڈکشن کرتے ہیں. تو فلکیات کی پریڈکشن اور ارضیات کی پریڈکشن جو ہے, یا فلک شیخ کے آفیشیل پہ پریڈکشن جو ہے, جی وہ فرق ہو سکتی ہے. مگر یہ ہے کہ اگر میں خان صاحب کی بات کو ایسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو میں پلانٹس کو پڑھ کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ خان صاحب کی بات بہت حد تک ٹھیک ہے. اب میں اس کا آپ کو لاجیکل ریزننگ دیتا ہوں. لاجیکل اس کی ریزننگ یہ ہے کہ جو سیٹن ہے اس نے ابھی اپنی پوزیشن کو کافی حد تک چینج کیا ہے. 17 جنوری کا میں نے کہا ہوا بھی ہے. جی سر, ڈیٹس میں نے دی بھی ہیں, آپ نے چینجز دیکھی بھی ہیں. الیکشنز کی طرف جا ہی رہے ہیں, اسمبلیز جو ہیں وہ ڈیزالو ہو گئی ہیں, اور بات وہی ہے. یہ علم اللہ کا دیا ہوا ہے, جی سر, وہی کہلواتا ہے تو کہہ دیتے ہیں. دیکھیں, اس کی لاجیکل ریزننگ یہ ہے کہ سیٹن جو ہے وہ اپنا جو گھر اب مین چینج کر کے ایک لمبے عرصے تک پاکستان کے دائچے میں یا دنیا میں جو لوگ ہیں ان کے دائچے میں ایک لمبے عرصے تک ٹھہرے گا. سیٹن ویسے 30 سال تک جو ہے نا سٹے کرتا ہے, نسلیں اس میں تبدیل ہو جاتی ہیں. اچھا, تو اب سیٹن 18 اپریل کو 18 اپریل سے لے کے 22 اپریل تک جو ہے اپنی پوزیشن چینج کرنے جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب یہ آلریڈی 17 جنوری کو جو پوزیشن چینج ہوئی ہے یہ پارلیمنٹ کے گھر کی چینج ہے. ٹھیک ہے, پارلیمنٹ میری جو کیلکولیشن ہے وہ یہی کہہ رہی ہے کہ جو ہے نا اسمبلی, بڑی اسمبلی جو ہے وہ ڈسولوشن کی طرف جا رہی ہے. اچھا, ٹھیک ہے, جو میں نے ڈیٹس آپ کو بتائی ہیں 22-23 تک جو ٹائم ہے, اس میں مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, کیونکہ چیزیں عملی طور پہ دیکھیں تو اس طرف چلی گئی ہیں. میں اپنی کیلکولیشن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ بات نہیں کر رہا. اچھا, اس میں ہفتہ یا 10 دن آگے یا پیچھے ہو جائے گا, وہ میری کمی کوتاہی ہے. ٹھیک ہے, علم جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. مگر یہ ہے کہ پارلیمنٹ جب چینج ہوتا ہے تو آپ پھر وہاں سے 60 ڈیز یا 90 ڈیز جب کیلکولیٹ کرتے ہیں تو پھر جو اسمبلیز کی ری فارمیشن ڈیٹ ہے وہ اراؤنڈ اپریل بن جاتی ہے. اوکے, ٹھیک ہے جی. تو اپریل میں اگر لیٹ سے الیکشنز ہوتے ہیں تو مئی جون میں آپ کو نئی گورنمنٹ نظر آتی ہے. تو اس حساب سے ذائچے کی بات اگر میں کرتا ہوں تو ہاں, خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور
دوسرا یہ ہے کہ میں ایک بات اور آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ نے سوال تو نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر کرتا ہے ہر طرف انشاءاللہ سب کے لیے. اگر عمران صاحب جو ہیں انہوں نے، خان صاحب نے یہ کہا ہے، تو ایک چیز میں یہ بتاتا ہوں کہ خان صاحب کی ہی حکومت بنتی نظر آتی ہے. آل دو خان صاحب کو نااہل بھی کیا جا سکتا ہے، بہت سارے اچھا. چانسز ہیں، ایک نئی کوئی چیز نکال کے نا خان صاحب کو کریں گے ضرور یہ نااہل، مگر وہی بات ہے کہ اعلیٰ عدلیہ آپ کو پازیٹیو ٹوسٹ اور ٹرنز جو ہیں وہ لیتی ہوئی نظر آئے گی. بے شک. تو الٹیمیٹلی فیصلہ خان صاحب کے حق میں چلا جائے گا. واہ. اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ پلینٹس اس وقت بیسٹ پوزیشن میں خان صاحب کے امنگ آل دا پولیٹیشنز، سوائے ایک چیز کے کہ جان کو خطرہ ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کی جو جان ہے نا اس کو خطرہ نہ ہو تو پھر خان صاحب آتے ہوئے نظر آتے ہیں. ظاہر ہے ایک ورلڈ فیم لیڈر ہیں، پوری دنیا جانتی ہے خان صاحب کو، کرکٹ کے حوالے سے بھی جانتی ہے، پالیٹکس کے حوالے سے بھی جانتی ہے، تعلیم یافتہ آدمی ہے. باقی جو پولیٹیشنز ہیں وہ بھی تعلیم یافتہ ہیں، اچھے لوگ ہیں، مگر یہ ہے کہ امانگ دیم خان صاحب اس وقت بیسٹ سلیکشن ہے لوگوں کی، کیونکہ پبلک اس وقت جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ ہے. تو پبلک کا ساتھ ہونا ظاہر کرتا ہے کہ ٹھیک ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک بہتر لیڈر ہے. اچھا سر، آپ کہہ رہے ہیں جان کو خطرہ ہے خان صاحب کی، تو کب تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کالے بادل ہیں ہٹ جائیں گے؟ یہ جناب یہ اپریل مئی کا جو ٹائم ہے نا، اچھا. ہاں تب تک ہے. پلینٹری پوزیشن خان صاحب کی نازک ہے، اور خان صاحب کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، کر بھی رہے ہوں گے بہت سارے لوگ. پریویس ویڈیو میں بھی یہی کہا تھا کہ جان کو خطرہ ہے، اور وہ چیزیں سامنے بھی آئیں، اور آپ نے ان کے دوست کا بھی کہا تھا قریبی ساتھی دھوکہ دے گا، وہ بھی پریڈکشن ہم نے دیکھی، فیصل واڈا صاحب سامنے آئے ہیں. تو سر کیا خان صاحب کو لوگ اب جو الیکشنز ہوں گے اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ خان صاحب کی پارٹی میں لوگ آئیں گے یا کچھ لوگ جائیں گے بھی؟ کچھ طرح کے معاملات دیکھ رہے ہیں اسٹرالوجی پوائنٹ آف ویو سے؟ فلک صاحب، سیاست میں آنا جانا لگا رہتا ہے. اچھا. مگر اس وقت لوگ جو ہیں ان کا رجحان ہے، جو پولیٹیشنز ہیں. میں نے ایک ویڈیو شاید 2-2.5 مہینے پہلے کی تھی، میں نے اس کے اندر کہا تھا کہ پی ایم ایل این بھی چاہے گی کہ خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے. آپ کو شاید یاد ہو. جی سر، مذاکرات والا ٹاپک ہم نے کیا تھا. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ سعد رفیق صاحب نے یہ کہا کہ ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں. جی. اسی طرح پی ایم ایل این کے لوگ، میڈیا میں بھی آ رہی ہے یہ چیز، اور پلینٹری پوزیشن بھی یہ ہے کہ اوپوننٹس جو ہیں وہ اٹریکٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں عمران خان کی طرف. اچھا. جو مخالفین ہیں وہ، اچھا اب اس میں پھر بات آ جاتی ہے کہ خان صاحب کو احتیاط کرنی چاہیے کہ پہلے سے آزمائے ہوئے لوگوں کو دوبارہ کوشش کریں کہ نہ آزمائیں، کیونکہ جان کو خطرہ ہے تو اس میں بھی وہ لوگ بھی ہوں. اور دوسری بات یہ، میں آپ کو یہاں پہ نا ایک چیز آج کل بڑی سرکولیٹ کر رہی ہے لیڈر کے حوالے سے. ظاہر ہے عمران خان کے مخالفین ہیں، مختلف طریقوں سے اٹیک کر رہے ہیں. دیکھیں، لیڈرشپ کی جو کوالٹیز ہوتی ہیں نا، جی سر، وہ یہ ہوتی ہیں کہ ایک ہی بات کو بار بار کیا جائے. یہ لیڈر کی کوالٹی ہوتی ہے. قطرہ روز ٹپکایا جائے. جہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے وہاں پہ بہت ساری چیزوں میں پڑھائی جا رہی ہے لیڈرشپ، جو یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی، جو لوگ عمران صاحب کو لیڈر مانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لیڈر ہیں، جو نواز شریف صاحب کو مانتے ہیں لیڈر وہ ان کو سمجھتے ہیں. لیڈرشپ بہرحال یہ ہوتی ہے ایک ہی بات کو دوبارہ بار کر کے لوگوں کے دماغ میں ہیمر کر دینا. تو اب عمران خان صاحب کس لیول کے لیڈر ہیں، وہ کیا ہے، ان کے اگینسٹ جو بھی ہے اس وقت بات ہو رہی ہے، اس کو اس پرسپیکٹو میں، پڑھے لکھے پرسپیکٹو میں بھی دیکھیں کہ انہوں نے کیا بات کی ہے. جی سر. اور اس کو کس اینگل سے لیا جا رہا ہے. اچھا، یہ تو بات ہے، مطلب ثانوی بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ مخالفین اس وقت جو بھی رائز ہوتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ کیتو سازشوں والا بدبو پھیلاتا ہے. اس وقت آپ دیکھ لیں نئے رنگ سے عمران خان صاحب کے ساتھ جو ہے وہ اٹیک ہو رہے ہیں، ان کی شخصیت پہ بھی، کردار پہ بھی، مگر ان کا ذائچہ مضبوط ہے. ٹھیک ہے، مخالفین جو ہیں وہ پرابلم کا شکار ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کسی بھی رنگ میں ہیں. بالکل سر، بہت اچھا سر آپ نے یہاں پہ ڈسکس کیا، ذائچہ بھی آپ نے بنایا اور بڑا زبردست آپ نے عوام کو اویئر کیا اور اسٹرالوجی پوائنٹ آف ویو سے آپ نے بتایا. ناظرین، بات یہی ہے کہ پاکستان کی بہتری ہو. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں آخری میں کہ چاہے کوئی بھی آئے پاکستان کے لیے اچھا کرے، حالات اچھے کرے، غریب کا فائدہ ہو، چیزیں سستی ہوں اور عوام جو ہے وہ خوشحال ہو. دیکھیں، ڈیفالٹ کی اتنی باتیں کی گئیں، نہیں ہوا، ابھی بھی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ ایسے ہی قائم رکھے. یہ بس سمجھ لیں کہ
کچھ وقت ایسا بھاری آ جاتا ہے اور آہستہ آہستہ وہ پھر نکل جاتا ہے. ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اس میں خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا, اس میں انہوں نے کہا تھا میری پریڈکشن ہے, تو اس پہ ہم نے آج پروگرام کیا اور پھر ذائچہ خان صاحب کا ڈاکٹر صاحب نے آج بنایا ہے اور اس حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب نے اپنا بتایا. تو باقی یہ ہے کہ ناظرین یہ پھر میں کہوں گا کیلکولیشن کا علم ہے. تو خان صاحب بھی کہتے ہیں آپ نے گھبرانا نہیں ہے, تو آپ نے بھی نہیں گھبرانا. تو یہ تو حتمی فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہوتا ہے. یہ جسٹ ایک اسٹرالوجی پوائنٹ آف ویو سے ہم نے جو ذائچہ ہوتا ہے اور وہ ڈسکس کیا ہے. باقی میں ہمیشہ کہتا ہوں جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے, اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اپنے میزبان فلک شیخ اور ڈاکٹر ایم علی اسٹرالوجر کو دیں اجازت. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.